نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون۔ بے شک کافروں کو ندا دی جائے گی کہ یقیناً اللہ کی تم سے ناراضگی اس سے بڑھ کر ہے جو آج تمہیں اپنی جانوں سے ہے، کیونکہ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے۔ اس سے پہلی آیتوں میں کافروں کے احوال اللہ رب العالمین نے بیان کیے کہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے تھے۔ اب یہاں سے یہ مضمون بتایا جا رہا ہے قرآن میں کہ قیامت کے دن وہ اپنے گناہوں کا اور اپنے اوپر نازل ہونے والے عذاب کے حقدار ہونے کا اعتراف کریں گے، اور دنیا میں لوٹائے جانے کا وہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں گے تاکہ وہ اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کر لیں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ بنے گا کہ قیامت کے دن جب کافر جہنم میں داخل ہوں گے تو ان پر ان کی برائیاں ان کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور وہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت وہ اپنے آپ پر غصہ کریں گے، اپنی جانوں سے بیزار ہو جائیں گے کہ کیوں مجھ سے یہ گناہ ہوا۔ تو اس وقت ان کو فرشتے ان سے کہیں گے یقیناً اللہ کا تم پر غضب اور ناراضگی اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا آج تمہیں اپنی جانوں پر غصہ آ رہا ہے، اور تم اپنی جان سے آج بیزار ہو رہے ہو، کیونکہ جب تمہیں دنیا میں اللہ کی وحدانیت کہ اللہ ایک ہے اس پر ایمان لانے کی تمہیں دعوت دی جاتی تھی، تمہیں بلایا جاتا تھا تو تم اس کا انکار کرتے تھے اور تم رب العالمین کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے، یعنی اس کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت میں جس ناراضگی کا ذکر ہے اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ ناراضگی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کافروں پر فرمائے گا، اور دوسرا قول اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد وہ ناراضگی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتا تھا جب دنیا میں کافر اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے اور اس کے ساتھ شرک کرتے تھے، اس وقت اللہ ان سے ناراضگی کا اظہار فرماتا تھا۔ پھر آگے سنیے کیا فرمایا، قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، تو کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ جب ایک اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ تو ہر حکم اس اللہ کا ہے جو بلندی والا بڑائی والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں کا خلاصہ یہ کہ جہنم میں فرشتوں کی ندا سن کر کفار اس وقت کہیں گے، یعنی جب وہ اپنی جانوں پر غصہ کریں گے اور بیزاری کا اظہار کریں گے، اور فرشتوں نے جب انہیں کہا کہ آج یہ جو غصہ تم کر رہے ہو اپنی جانوں پر، تم تو اس وقت تمہیں غصہ اللہ رب العالمین کا تم پر غضب اور ناراضگی اس سے کہیں زیادہ تھی جتنا آج تمہیں اپنی جانوں پر غصہ آ رہا ہے۔ تو یہ ندا سن کر پھر جو کافر ہیں وہ جو اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے وہ اس کا یہاں ذکر کیا گیا، وہ یہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندہ کیا، اب ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا جو انکار کر کے جو گناہ کیا کرتے تھے دنیا میں، اب ہمیں اس کا اعتراف ہے کہ دوبارہ زندگی تو نے عطا کی، تو کیا جہنم سے نکل کر دنیا کی طرف جانے کا کوئی راستہ ہے تاکہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں اور تیری اطاعت کر لیں؟ تو ان کا جواب انہیں دیا جائے گا تمہارے جہنم سے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں، تم جس حال میں ہو، جس عذاب میں مبتلا ہو،
اس سے کوئی رہائی نہیں مل سکتی۔ اس عذاب اور اس جہنم میں ہمیشہ رہنے کا سبب تمہارا وہ فعل ہے کہ جب اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہوتا تھا اور لا الہ الا اللہ کہا جاتا تھا تو تم اس وقت اس کا انکار کرتے تھے اور تم اس وقت کفر اختیار کیا کرتے تھے، اور اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے اور اس شرک کی تصدیق کرتے تھے۔ تو اب سن لو کہ جان لو کہ حقیقی حاکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور وہ ایسا بلندی والا ہے کہ اس سے کوئی اور بلند نہیں، اور وہ ایسا بڑائی والا ہے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں۔ یہاں پر 2 مرتبہ زندگی اور 2 مرتبہ موت سے کیا مراد ہے؟ علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ 2 مرتبہ زندگی دی، تو کیا زندگی 2 مرتبہ ملتی ہے؟ 2 مرتبہ موت آتی ہے انسان کو؟ تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی قرآن نے جواب دیا۔ تو اس کا جواب لکھا مفسرین نے کہ پہلے وہ بے جان نطفہ تھے، یعنی انسان جب باڈی بنتی ہے تو وہ اس کا آغاز ایک بے جان پانی کا نطفہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر پوری اندر جب پورا جسم تیار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین روح پھونک دیتا ہے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، تو یہ پہلی زندگی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ انہیں جان اس وقت جان دے کر زندہ کیا، پھر عمر پوری ہو جانے پر موت دی، اور پھر اعمال کا حساب دینے اور ان کی جزا دینے کے لیے دوبارہ زندہ کیا۔ تو یہ 2 مرتبہ زندگی یہ والا ذکر ہے، اور اس کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے پہلے پارے میں ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کر دے گا۔ تو یہ اس آیت کریمہ کی بھی یہ دلیل ہے۔ پھر آگے سنیے کیا، هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے، اور نصیحت نہیں مانتا مگر وہی جو رجوع کرے۔ تو اللہ کی بندگی کر، اللہ کی بندگی کرو خالص اسی کے بندے بن کر، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو۔ اس سے پہلی آیات میں ابھی آپ نے سنا کہ مشرکوں کا دردناک انجام اللہ نے بیان کیا۔ اب یہاں سے اللہ کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی وحدانیت پر پھر جو آیتیں دلالت کرتی ہیں، اب یہاں سے دوبارہ اس کا ذکر اللہ نے شروع کیا۔ پھر اللہ نے کہا، فرمایا اے لوگو، اللہ صرف وہی ہے، سنو کون تمہارا رب ہے، اپنے رب کا تعارف اور اس کی وحدانیت کو پہچانو، اس کی قدرت کو سمجھو، اس کی حکمت کو غور کرو۔ فرمایا اللہ صرف وہی ہے جو تمہیں اپنی مصنوعات جو اللہ نے بنائی ہیں، ہوا، بادل، بجلی، فرمایا یہ ان کے عجائبات تمہیں دکھاتا ہے جو اس کی قدرت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں، اور تمہارے لیے آسمان کی طرف سے وہ بارش برساتا ہے جو کہ تمہیں روزی ملنے کا سبب ہے، اور ان نشانیوں سے فرمایا وہی نصیحت حاصل کرتا ہے اور نصیحت مانتا ہے جو تمام امور میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور شرک سے تائب ہو، کیونکہ جو سرکش ہو وہ انسان نصیحت حاصل نہیں کرتا اور نہ ہی نصیحت قبول کرتا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا اے لوگوں، تم پر لازم ہے کہ شرک سے کنارہ کشی کر کے خالص اللہ کے بندے بن کر صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اگرچہ کافروں کو یہ بات نہ پسند ہو۔ علماء کہتے ہیں یہ جو 2 آیت کریمہ ہیں، سورہ مومن کی آیت نمبر 13 اور 14 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کی تفسیر بیان کی، ترجمہ، اس سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، روزی تو سب کے لیے ہے، یہ آیت میں پتہ دیا، مگر ہدایت کسی کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے۔ روزی سب کے لیے ہے مگر ہدایت سب کے لیے نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم
روزی کی ہمیں بہت فکر ہے، لیکن ہدایت کی فکر جو ہے وہ کوئی نہیں کرتا کہ ہدایت کے راستے پر میں ہوں یا نہیں، اور ہدایت کی طلب میں، فکر میں اللہ سے اس ہدایت کو مانتا ہے نہیں مانتا۔ تو یہ بات اس آیت کریمہ سے پتہ چلی کہ روزی تو اللہ نے سب کے لیے رکھی ہے۔ نمبر 2 جو اس آیت کریمہ سے پیغام ملا کہ جو بھی نیک عمل کیا جائے اس میں ریاکاری اور لوگوں کو دکھانا مقصود نہ ہو، وہ کوئی سا بھی عمل ہو وہ خالصتاً اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، کیونکہ اللہ پاک ہے اور وہ ریا اور دکھلاوے سے پاک عمل کو ہی قبول کرتا ہے۔ نمبر 3 جو تیسری بات ان آیت کریمہ سے پتہ چلی وہ یہ کہ صلح کلیت کا ذہن رکھنے والوں کے لیے یہ آیت کریمہ بہت بڑی عبرت ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کو راضی رکھو، سب کو بیلنس میں لے کر چلو، کہ اگر ہندو ہے یا غیر مسلم ہے کوئی بھی ہے، بس سب کو ایسے لے کے چلو کہ سب برابر ہوں، بس انسان سمجھو، تو یہاں پر یہ آیت میں یہ پیغام دیا گیا کہ صلح کلیت کا ذہن رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے کہ اللہ کا اگر حکم ہو تو اس پر عمل کرنے میں اللہ کے نافرمانوں کی ناپسندیدگی کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، اگرچہ وہ ناراض ہوتے ہوں تو ہوں، لیکن جب رب کا حکم جس کام میں جس طرح ہے اس کو مانا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ ہمارے حکمرانوں میں سے دیکھ لیں جنہیں نہیں پتہ ہوتا تو وہ مندر میں جا کر وہ ہندوؤں کے وہ ان بتوں کے آگے جا کر ان کی ہولی دیوالی میں پہنچ جاتے ہیں وہ، اور وہاں جا کر ان کو راضی کرنے کے لیے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کیسے رب کے غضب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اسی کا ذکر کیا۔ آگے ارشاد فرمایا رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق، اور اللہ بلند درجات دینے والا عرش کا مالک ہے، وہ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے ایمان کی جان وحی ڈالتا ہے تاکہ وہ ملنے کے دن سے ڈرائے۔ یہاں سے رب العالمین نے اپنے عظمت اور جلال والی مزید صفات کو بیان کیا ہے اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ تنہا ہے، وہ معبود ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام، اولیاء، علماء رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جنت میں بلند درجات دینے والا اور عرش عظیم جیسی عظیم چیز کا وہ مالک ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نبوت کا منصب عطا فرماتا ہے، اور جس کو نبی بناتا ہے فرمایا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ نبی کا کام کیا ہوتا ہے سنیے، کہ وہ نبی اللہ کی مخلوق کو قیامت کے دن کا خوف دلائے۔ اب دیکھیے قیامت کے دن کا خوف یہ نبیوں کا منصب ہے، اور ہمارے لیے قیامت کا خوف کتنا ہونا چاہیے، کیسی بار بار آیات آ رہی ہیں۔ فرمایا نبی کے منصب میں یہ شامل ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو قیامت کا خوف دلائے، اور سن لو کہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جس میں آسمان والے، زمین والے، اولین آخرین وہ سب کے سب ملیں گے، روحیں جسموں سے، اور ہر عمل کرنے والا اپنے عمل سے بھی ملے گا۔ آج دنیا میں عمل کیا جاتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، لیکن قیامت کے دن اعمال کو بھی اللہ دکھائے گا، اور اس عمل کرنے والے کو اپنے اعمال بھی دکھائے جائیں گے کہ تو نے کیسے کس لیے کیے تھے اور کتنے خالصتاً اللہ کے لیے کیے تھے یا لوگوں کے لیے کیے تھے، وہ سارا اس کا پوری تصویر اللہ قیامت کے دن دکھائے گا۔ یہاں ایک لفظ آیا رفیع، رفیع جو سب سے پہلا لفظ، تو علماء کہتے ہیں اس کا ایک معنی مرتفع بھی ہے، یعنی اللہ خود بہت شان اور بلند درجے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جلال اور اپنے جمال کی تمام صفات میں اور اپنی وحدانیت کے اعتبار سے تمام موجودات میں ہر لحاظ سے بلند اور برتر ہے، اور وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہے،
اور ہم سب اس کے محتاج ہیں، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں، ہمارے اعمال کی، ہمارے اخلاص کی، لیکن یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ اس نے بتا دیا کہ وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، تو ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قیامت کا آگے بھی ایک منظر بیان کیا ہے، وہ انشاءاللہ کل سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما۔ یا رب العالمین نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ جو ہم سے ظلم ہوئے، بدکاریاں ہوئیں، گناہ ہوئی، بدنگاہیاں ہوئیں، رب کریم سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا رب العالمین ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہماری آخرت اچھی کر دے، ہماری موت اچھی کر دے، ہماری قبر اچھی کر دے۔ موت کے وقت ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، موت کے وقت ایمان کی سلامتی کے ساتھ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے پڑھتے حضور کا دیدار کرتے ہوئے ہم سب کو موت نصیب فرما۔ یا رب العالمین حضور کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اپنے محبوب پاک کا صدقہ یا رب العالمین نفس و شیطان کے ہر وار سے بچا لے۔ یا اللہ ہر قسم کی گمراہی سے، بدبختی سے، زوال نعمت سے، نعمتوں کے چھن جانے سے، اللہ تیری نافرمانیوں سے ہمیں بچا لے۔ یا رب العالمین یہ جتنے حاضرین موجود ہیں پروردگار عالم شب جمعہ کی برکت سے، درس قرآن کی برکت سے، اپنے محبوب کے صدقے میں ماہ رجب کی برکت سے ہم سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔